پر جذبہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھی فلاں کا بچہ حافظ قرآن بنا، فلاں کا بچہ قاری قرآن بنا، ہمیں بھی اپنے بچوں کو بنانا چاہیے، تو ان کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ تو فارغ ہونے والے بچوں کی تشجیع اور ہمت افزائی ہو جاتی ہے، اور سامنے والے بچوں کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ نیز اساتذہ کرام کی محنت سامنے آتی ہے تو اصحاب خیر حضرات کا دست تعاون دراز ہوتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں جہاں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے ہمارا کچھ مال وہاں لگنا چاہیے، تو ادارے کا نفع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ان جلسوں کا مقصد۔ ایک اور مقصد ہوتا ہے، ان جلسوں کے عنوان پر کسی بزرگ شخصیت کو، کسی عالم کو، کسی صاحب نسبت کو بلایا جاتا ہے۔ ہر آدمی اس آدمی کے پاس نہ جا سکتا ہے نہ ان سے مل سکتا ہے، البتہ جب ایسی شخصیات آتی ہیں اداروں کی نسبت پر تو دور دراز سے لوگ آ کر ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی باتیں سن لیتے ہیں، تو ان کے لیے ایک تاریخ بن جاتی ہے کہ ہم نے فلاں کا بیان بھی سنا ہے، ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے، اور ہمیں مصافحے کا بھی موقع ملا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک ہسٹری بن جاتی ہے، تاریخ بن جاتی ہے۔ نیز جب اللہ کا بندہ کوئی دور دراز سے سفر کر کے اللہ کی نسبت پر آتا ہے اور ان کے قدم ہماری بستی میں پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنی خیر کے آنے کا باعث بنا دیتے ہیں، اور کتنی مصائب اور کتنی آزمائش اور پریشانیاں بستیوں سے اللہ دور فرما دیتے ہیں ان کے قدموں کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ یہ ہے کسی ادارے کے اندر کسی جلسے کا مقصد۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر بندہ چمکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جلسے جلوس کے موقع بھی ایسے آتے ہیں، ہر آدمی کچھ ایسا سوٹ بوٹ پہن کے آتا ہے، سوچتا ہے جہاں کیمرے اور ان کے فلک برس رہے ہیں ان کی چھاؤں میں ہم بھی بیٹھیں تاکہ ہم بھی امر ہو جائیں، ہم بھی ہمیشہ کیمروں کی آنکھ میں محفوظ ہو کر امر ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون امر ہے جی، اور کون کامیاب اور کون ناکام، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے۔ لہذا سامنے بیٹھنے سے زیادہ اسٹیج پہ بیٹھنے کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، حالانکہ نفع سامنے والوں کو ہوتا ہے، پشت پہ بیٹھنے والوں کو نہیں ہوتا۔ کسی کی نظر میں رہنا سیکھیں، جب تک کسی کی نظر میں رہنا نہیں سیکھیں گے تو بات دل میں اترے گی نہیں۔ لہذا اس عاجز کا بہت سی جگہوں پہ ایسا جانا ہوتا ہے جہاں مجمع زمین پہ بیٹھنے سے زیادہ اسٹیج پہ بیٹھنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور ہمیں ہر وقت یہ دغدغہ رہتا ہے کہ یہ اسٹیج کب ٹوٹے گا۔ نیز اناؤنسر کو بھی خوب جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے، وہ ایسے گلے پھاڑ پھاڑ کے اناؤنس ہی کرتا ہے کہ کئی دن تک اس کو وکس گھسنا پڑتا ہوگا اپنے گلے پر، اور نہ جانے کن کن لوگوں کو کیا کیا جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ میرا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے 98 میں لاہور جانا ہوا، تو راستے کے بیچوں بیچ ایک مسجد نظر آئی، تو میں نے ڈرائیور سے کہا، جو رشتہ دار کے ڈرائیور تھے، کہ بھئی یہ مسجد شاہراہ کے بالکل بیچوں بیچ، کہ یہ مسجد شب بھر ہے، کیونکہ یہ وہی ہے جو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں پیش ہے کہ جی میں نے تو گاڑی سے کنارے کر مجھے دیکھنا ہے۔ خیر اس مسجد کو دیکھا، اس مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہوا یہ کہ لاہور میں جس زمانے میں بہت ساری قومیں، بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے تھے، ایک خان صاحب تھے پٹھان خونچہ فروش۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، انہوں نے خونچہ ایک طرف رکھا اور اذان دی، اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھی۔ کسی نے کہا، اے میاں جی یہ تم نے کیا کیا ہے، ہمارے گھر کے سامنے تم نے نماز پڑھی؟ تو میں نے ہو گئی۔ بات جو ہے پولیس تک پہنچی، شام ہو گئی تھی، اس والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی شام ہو چکی ہے، چپ چاپ اپنے گھر جاؤ، آرام کرو، کل ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب پٹھان لوگ تھے وہ ضد پر آ گئے کہ جس کا فیصلہ ہمارے نبی نے کر دیا، جہاں زمین پہ نماز پڑھی گئی وہ نیچے اور آسمان کے اوپر تک وہاں اللہ کا گھر بن گیا، یہ پولیس والا کیا فیصلہ کرے گا؟ رات بھر سارے پٹھانوں نے مل کر ایک مسجد بنا دی۔ صبح سویرے گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر علامہ اقبال لاہور یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے پڑھانے کے لیے، تو پیچھے کو منہ کر کے بیٹھے تھے، اور
گھوڑا گاڑی چلانے والا آگے کو منہ کر کے چلا رہا تھا. اس سے پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہ یہ مسجد. کہ یہ کب بنی؟ کہ شب بھر میں. اور واقعہ سنا ہے تو علامہ اقبال کے دل سے ایک آگ نکلی اور کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے درسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. بہرحال دین کی نسبت پر بھیڑ تو بہت سی جمع ہو جاتی ہے، لیکن اس بھیڑ کے دل میں اپنی اصلاح کی تربیت اور اس بھیڑ کا پورا وقت